بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی دوست سعیدہ اور آپ دیکھ رہی ہیں سعیدہ وائس چینل۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی کہانی، ہماری آج کی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزے کیسے رکھتی تھی اور کتنے رکھتی تھی۔ روزہ ہماری عبادات کا اہم جزو ہے، ہمارے 5 ارکان میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی قسم کی عبادات سے نوازا ہے، جس میں کچھ مالی عبادات ہیں اور کچھ جسمانی، اور اپنی عبادات کے پیش نظر انسان کی عبادات فرشتوں کی عبادت سے بلند ہے، بشرطے کہ وہ ان عبادات کو بخوبی ادا کرے، جیسا کہ زکوٰۃ اور روزہ ایسی عبادات ہیں جن سے فرشتے عاجز ہیں، کیونکہ نہ تو وہ ذریعہ آمدن رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اسی دوران وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں، لیکن روزے کا مقصد محض فاقہ کشی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ اپنے آپ کو تمام تر حرام اور ناپاک کاموں سے دور رکھنا ہے۔ مسلمان ہر سال رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال 610 ہجری میں معراج کی شب مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم رمضان کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اقوام رمضان کا اہتمام کرتے تھے۔ اس وقت رمضان کو تعطل کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کنویں سے پانی نکالنا۔ لیکن اسلام کی آمد سے 200 سال پہلے کلا بن مرہ کے شور مشورے کے مطابق تعطل کو بدل کر رمضان رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت موسم گرما کی ابتدا میں روزے رکھے جاتے تھے، کیونکہ گرمیوں میں پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ اللہ کی رضا کی خاطر موسم گرما میں روزے رکھتے تھے، تاکہ ان کی سخت ترین عبادت کے پیش نظر اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اسی نسبت سے لفظ رمضہ کا انتخاب کیا گیا، جس کا مطلب ہے دیر تک پیاسا رہنا، اور گرمی کی وجہ سے معدہ گرم ہو جاتا۔ یہ عربوں کی مقامی زبان کا ایک لفظ تھا، جو کہ بعد میں ایک مکمل لفظ رمضان کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روزہ رکھنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری اقوام بھی رضائے خداوندی کی خاطر رمضان کا اہتمام کیا کرتی تھی، کیونکہ ہر قوم میں کسی نہ کسی نبی کو سرچشمہ ہدایت بنا کے بھیجا گیا، لہٰذا ان کے طریقہ کار کے مطابق وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، چونکہ اسی دن کو ہر زمانے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہتے ہیں۔ اسلام سے قبل عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان المبارک کے فرض ہو جانے کے بعد عاشوراء کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ البتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ چونکہ آپ خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، کرسی اور قلم پیدا کیا۔ زمین پر پہلی بارش اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشوراء کو ہی پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بینائی عطا ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر آ کر رکی،
عاشوراء کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اسی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر کا بیان ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تمام انبیاء پر نازل کردہ آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل کی گئیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی انبیاء علیہ السلام پر صحیفے بھی اسی مہینے میں نازل کیے گئے۔ اب ہم دیگر انبیاء اور ان کے رمضان کو بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس وقت یہ قوم بدھ، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتی تھی۔ یہ ان پر فرض تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمانے کا ارادہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 30 روزے رکھیں۔ پھر آپ نے 1 ماہ کے مکمل روزے رکھے اور آخری روزے کے وقت افطار سے قبل آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی غرض سے کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام فرمایا کرتے تھے۔ راستے میں آپ علیہ السلام نے گمان کیا کہیں مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، اور آپ نے راستے میں خوشبودار بیل کا پتا توڑ کر چبا لیا اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ اے موسیٰ، آپ نے افطار سے قبل روزہ کیوں افطار کیا؟ جب آپ علیہ السلام نے وجہ بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میرے روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدبو مجھے کائنات کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ چنانچہ انہیں اس روزے کا افطار کرنے پر مزید 10 روزے کا رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ یوں ان کے 40 روزے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر اور بہادر پیغمبر تھے۔ ان کی عبادات اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ علیہ السلام رات کے پہلے حصے میں سوتے اور 2/3 حصے میں قیام فرماتے اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، لیکن نزول زبور سے قبل آپ علیہ السلام کو بھی 40 روزے رکھنے کا حکم فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل نازل ہونے سے قبل 40 روزے رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد ان انبیاء کی اقوام بھی اسی ترتیب کے ساتھ 40 روزے رکھنے کا اہتمام کرتی تھی اور بعض آج بھی کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ہمیں رمضان کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا ہوا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے تحفے سے نوازا گیا اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اس سے قبل عرب کے لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے، ذو الحج کو پہلے 10 روزے رکھے جاتے، جمعہ کا روزہ اور بعض لوگ بدھ اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ان سب کے علاوہ پیر کے روز کا بھی روزہ رکھتے، اس لیے کہ آپ کی یوم ولادت پیر کے دن ہوئی۔ اس کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نیز تہجد کی نماز بھی آپ اسی نسبت سے ادا کیا کرتے تھے کیونکہ آپ تہجد کے وقت دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ مگر رمضان المبارک کے فرض ہونے کے بعد ان تمام روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی اور رمضان کے 30 روزے فرض ہو گئے۔
البتہ اگر کوئی یہ روزے رکھتا ہے تو اسے بے حد ثواب ملتا ہے، کیونکہ اب یہ نفلی روزے ہیں، تو اگر کوئی نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کہ جان بوجھ کر رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑتا ہے، پھر چاہے وہ ساری زندگی روزے رکھے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قمری سال میں آتا ہے، لہٰذا وقتاً فوقتاً ان کے اوقات اور موسم بدلتے رہتے ہیں، یعنی یہ کبھی گرمیوں میں آتا ہے اور کبھی سردیوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنے بندوں کے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو بے حد پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 رمضان المبارک دیکھے اور ان کے روزے بھی رکھے، لیکن 10ویں رمضان سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوگا۔ بہت شکریہ، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔